الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے کو مدینہ منورہ کی برکت، فضیلت اور وہاں کی خصوصیات کا تذکرہ ہوا تھا. اسی ضمن میں آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے آخری جو منزل تھی قیام کی وہ قبا کی بستی تھی، جو مسجد نبوی سے جنوب کی طرف تقریباً 2 میل کے فاصلے پر وہ بستی ہے. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا قبا کی بستی میں. مسجد قبا کے قبلے کی طرف 2 مکانات کے نشانات تھے. ایک حضرت کلثوم بن حضب رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ. ان دونوں صحابی کا مقام تھا، اس کے نشانات تھے، لیکن اب وہاں کچھ نہیں ہے، بالکل میدان کر دیا گیا وہاں پر. وہی مسجد قبا تعمیر کی گئی. وہاں سے ہم آگے بڑھے. جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے وہاں پہلی جمعہ کی نماز ادا فرمائی. وہاں پر جو مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد جمعہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ میری اٹھنی کو نہ روکو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں بیٹھ جائیں گے ہم وہیں رکیں گے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے مکان پہ قیام فرمائے، ہمارے یہاں ٹھہرے، ہمارے مہمان بنے. لیکن آپ نے فرمایا تھا اٹھنی جس جگہ بیٹھ جائے گی. اور یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان وہ مسجد نبوی کا جو صحن ہے، سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سلام کر کے باہر نکلتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو وہاں ایک پلر بنا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان وہیں پہ تھا، مسجد نبوی کے بالکل قریب میں. اور صحن میں ہر طرف وضو خانہ اور واش روم بنے ہوئے ہیں. لیکن اس جگہ پر بالکل اسی نقشے پر جہاں جو ہر طرف وضو خانہ واش روم بنے ہیں، اسی طرح بالکل یہاں پر اسی نقشے پر وہ چیز بنائی گئی ہے. لیکن ادب کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں پہ تھا تو وہاں پر واش روم نہیں بنایا گیا. وہ کار پارکنگ بنا دی گئی وہاں پر نیچے. لیکن بناوٹ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ لگے گا کہ واش روم کرنے جانا ہے تو اس میں گھس جائیں، لیکن وہاں پر آپ کو واش روم نہیں ملے گا، بلکہ ادب کی وجہ سے یہ چیز وہاں نہیں بنائی گئی. اور پہلے بھی اتنا ادب رکھا گیا ہے کہ جتنی مسجد نبوی میں باتھ روم بنائے گئے ہیں وہ زمین کے بہت نیچے بنائے گئے ہیں، اوپر نہیں بنائے گئے. اوپر زمین کے اوپر نیچے بیسمنٹ میں جا کے 2 منزل نیچے جانا پڑے گا تب جا کے آپ کو ملے گا.
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان اسی جگہ پر تھا، وہیں پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ وہیں سامنے میدان ایک تھا جہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں سے وہ زمین خریدی قیمتاً، انہوں نے ہدیہ میں دینا چاہیے لیکن اللہ کے رسول نے خریدا اس زمین کو، اور خرید کر کے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ مسجد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لانے کے بعد اپنا مکان پہلے تعمیر نہیں کیا، ازواج مطہرات کے مکان آپ نے تعمیر نہیں کیا، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یعنی مسجد کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مسجد ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مرکز ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماع ایک مرکز ہوتا ہے مسجد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی، خود آپ نے مزدوری کی اس مسجد کی۔ صحابہ پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کے لاتے۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے پتھر؟ صحابہ آپ کے ہاتھوں سے لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پتھر اٹھا کے لے چلے جاتے۔ صحابہ کے ساتھ آپ نے اس مسجد میں کام کیا، مزدوری کی آپ نے اپنی مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چھوٹی سی مسجد تھی، کیا منظر اس کا رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ کھجوروں کا تنا اور کھجوروں کو پتوں کی وہ مسجد بنائی گئی تھی کہ برسات میں پانی ٹپکتا تھا تو لوگ بھیگے ہوئے پانی میں اور گیلی زمین میں سجدہ کرتے تھے، پیشانی تر ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چھوٹی سی مسجد موجود ہے، ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اتنی بڑی مسجد نبوی ہے کہ اس وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا شہر مدینہ مسجد نبوی میں غالباً آ گیا ہے۔ اتنی بڑی مسجد بنا دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ اس مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ لیکن اتنی بڑی مسجد میں ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مسجد کے نشانات آج بھی موجود ہیں، وہاں اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ پھر سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو آپ نے مسجد کو اور تھوڑا بڑی کیا، توسیع کی اس کی۔ جو توسیع آپ نے کی اس کے نشانات بھی موجود ہیں کہ کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع کی، اس کے الگ نشانات ہیں۔ اور جو پرانی سب سے پہلی جو مسجد بنائی تھی اس کے الگ نشانات ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں اس کی توسیع کی۔ پھر سن 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توسیع کی۔ یہ توسیع داہنی طرف اور قبلہ رخ پر ہوئی، کیونکہ بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، تو جو توسیع ہوئی وہ دائیں طرف ہوئی یا قبلے کی طرف ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو توسیع کی، ابھی تک کھجوروں کا تنا تھا اور کچی چھت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو توسیع کی تو پتھر کا پلر بنایا اور شاخوں کی چھت ڈھلوائی انہوں نے، یعنی بہتر سے بہتر کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو قبلہ رخ انہوں نے توسیع کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے، منبر ہے، اس سے اور قبلہ کی طرف 2-3 صف آپ نے بنوایا اور پھر محراب وہاں پہ بنایا۔ وہ محراب آج موجود ہے جو کہتے ہیں محراب عثمانی۔ جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کرنے کے لیے جن راستوں سے جاتا ہے وہی راستہ ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توسیع کی، کیونکہ اس کے بعد ادھر کوئی توسیع نہیں ہوئی، وہیں سے گزرتا ہے اور پھر دائیں طرف محراب بنتا ہے، وہ محراب عثمانی ہے۔ اسی توسیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ مکان اسی راستے میں تھا تو اس کو شہید کیا گیا، اور پھر اس مکان کو شہید کرنے کے بعد پھر اس کی توسیع کی گئی۔ ان کا مکان اس جگہ پر تھا جہاں پر آج زائر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر سلام پڑھتا ہے، جس جگہ وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک اموی خلیفہ جو تھے، ان کے حکم سے
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اور توسیع کی، یعنی اس وقت کے جو ازواج مطہرات اور مکانات تھے ان کو شہید کر کے مسجد کو اور بڑھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو سلاطین آتے رہے اپنے اپنے طور پر توسیع کرتے رہے۔ پھر عثمانی سلطنت کے جو خلیفہ تھے سلطان عبد المجید، پہلے حرم شریفین ترکی کے اندر میں تھا، تو ترکی کے جو سلطان تھے یعنی وہاں کے خلیفہ جو تھے عبد المجید، انہوں نے توسیع پھر سے کی، پھر سے مسجد کی تعمیر کی، گویا انہوں نے پھر سے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس تعمیر میں داہنی طرف 2 دروازہ بنایا گیا، بائیں طرف 2 دروازہ بنایا گیا، پیچھے کی طرف 1 دروازہ بنایا گیا پشت کی طرف۔ تو داہنی طرف جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب السلام، جس سے سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بغل میں 1 دروازہ بنایا گیا، اس کا نام باب الرحمت۔ بائیں جانب ایک باب الجبریل ہے اور ایک باب النساء ہے، اور پیچھے کی طرف باب مجیدی۔ اس تعمیر میں انہوں نے یہ 4 دروازے بنائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ وہ 5 گنبد ہیں، جو سبز گنبد ہے وہ واضح ہے، نظر آتا ہے، اور ایسے 5 گنبد اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے 5 مینار اس میں بنائے گئے تھے اس مسجد میں۔ ایک مینار جو نظر آتا ہے ہم لوگوں کو گنبد خضرا کے ساتھ، وہ ایک مینار بنایا گیا۔ ایک مینار باب السلام میں بنایا گیا، ایک مینار باب الرحمت میں بنایا گیا، اور ایک مینار جو ہے وہ باب مجیدی میں بنایا گیا۔ ایک مینار بنایا گیا جو سلیمانیہ کہا جاتا تھا، اور وہ شمال کی طرف وہ مینار۔ اس کے بعد شاہ سعود نے اس کی توسیع کرائی، اور باب الرحمت اور باب السلام کے بیچ میں ایک دروازے کا اضافہ کیا، جسے باغ ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، خوخہ ابو بکر وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ باغ ابو بکر بیچ میں ایک دروازہ اور بنایا گیا۔ اس طریقے سے بہت سارے دروازے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی، آج بہت بڑی مسجد نبوی، بہت بڑی مسجد نبوی ہے۔ تو اسی بڑی مسجد میں قدیم حصہ جو ہے وہ قدیم حصہ ابھی بھی موجود ہے۔ ساری پرانی چیزیں، ساری یادگار جن میں حدیث میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ سب پرانے حصے میں ہے۔ ریاض الجنہ پرانے حصے میں ہے، سب کچھ صفا کا چبوترا پرانے حصے میں ہے۔ ازواج مطہرات کے جو مکانات تھے ان کو شہید کر کے جو دالان بنائے گئے وہ سب پرانے حصے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر کی، اور آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت دیگر تمام مسجدوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی تمام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 1000 گنا ہے۔ الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ آپ نے مسجد حرام کو مستثنی کیا، الگ کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد حرام کی ایک نماز ہماری مسجد سے 100 گنا زیادہ ہے۔ تو دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نماز سے برابر، 1,00,000 نماز سے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلسل 40 نمازیں، جو مسلسل 40 نمازیں ایک نماز بھی فوت نہ ہو، ہماری اس مسجد میں پڑھ لیں تو 3 انعام اس کو ملے گا: برأت من النار، برأت من العذاب، برأت من النفاق۔ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کو ہر طرح کے عذاب سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کو نفاق سے بری کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو 40 نمازیں میری اس مسجد میں پڑھے اور ایک نماز فوت نہ ہو، تو جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے، مدینے میں اتنے دن رکھا جاتا ہے کہ آدمی 40 نمازیں وہاں آرام سے پڑھ لے، اتنے دن رکھا جاتا ہے۔ اب جو وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کے لیے ایک الگ فضیلت ہے
حدیث پاک میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے، 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے، تو اس کو 2 انعام ملے گا، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اس کو نفاق سے بری کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ہے للہ، اللہ کے لیے پڑھے، لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھے، للہ، اللہ کے لیے 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھتے فضیلت اس کو اپنے وطن پہ رہتے ہوئے، اپنے مکان پہ رہتے ہوئے فضیلت حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، وہ جنت کا حصہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، محراب نبوی ہے، اور وہ کھمبے ہیں وہاں پر جنہیں اسطوانات کہا جاتا ہے، اسطوانہ ابو لبابہ ہے، اسطوانہ عائشہ ہے، اسطوانہ وفود ہے، اسطوانہ سریر ہے، اسطوانہ حرس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے جہاں سے وہ ریاض الجنہ کا حصہ شروع ہوتا ہے، منبر رسول جہاں پر وہیں پر وہ تنا تھا، کھجور کا درخت کا وہ تنا تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو آپ اس تنے سے الگ ہو کر کے جب آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گئے تو تنا بلک بلک کر رونے لگا، اور صحابہ نے رونے کی آواز سنی جس طرح کوئی چھوٹا بچہ بلک کر کے روتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب منبر بن گیا، آپ اس میں خطبہ دیں گے، ہم کو کہاں ٹیک لگائیں گے۔ وہ جگہ جو اس کو حنانہ، وہاں پر جو کھمبا ہے اس پہ لکھا ہوا بھی اسطوانہ حنانہ ہے، حنانہ مطلب رونے والی جگہ۔ اس کے قریب میں ہے اسطوانہ عائشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری مسجد میں جگہ ایسی ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت تو وہاں نماز پڑھنے کے لوگ قرآن دازی کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی کہ مسجد نبوی میں یہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، تو انصار اور مہاجرین وہاں خوب نماز پڑھتے تھے، وہاں خوب بیٹھتے تھے اس جگہ پر۔ اس مرتبہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ اس کھمبے کے پاس اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، عشاء کی نماز باجماعت وہاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسطوانہ عائشہ نے پڑھی۔ اس کے بغل میں ہے اسطوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اسطوانہ ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مسجد نبی میں اپنے آپ کو باندھ دیا تھا کہ جب تک اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرا بندے رہیں گے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو جس جگہ وہ بندے ہوئے تھے اس کو کہا جاتا ہے اسطوانہ ابو لبابہ یا اسطوانہ توبہ، کہ وہیں ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر 3 اسطوانے لائٹ سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس طرف ہے، اس طرف لائٹ سے 3 کھمبے ہیں جو روضے سے لگے ہوئے ہیں، ایک ہے اسطوانہ سریر، ایک ہے اسطوانہ حرس، ایک ہے اسطوانہ وفود۔ اسطوانہ سریر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اسطوانہ حرس جہاں صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے، اسطوانہ وفود جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان باہر سے آتے تھے وہاں پر اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے تھے۔ ایک اسطوانہ ہے پشت کی طرف، یعنی صفہ چبوترا کے بالکل ساتھ، اس کو اسطوانہ تہجد کہا جاتا ہے۔ اسطوانہ تہجد وہ اب بند کر دیا گیا، یعنی وہ موجود ہے، محراب موجود ہے، لیکن اس کو قرآن مجید رکھنے کی لکڑی الماری بنا دی گئی ہے۔ اگر کوئی دھیان سے دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ ہاں محراب یہاں پر تھا، تو وہ اس کو چھپا دیا گیا اس چیز کو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو بتا رہا ہوں میں، یہ سب ریاض الجنہ کے اندر ہے، جو خود جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں تو کوئی کسی کے پیر پہ سجدہ کرتا تھا، کوئی کسی کے پیٹ پہ سجدہ کرتا تھا،
ابھی لاک ڈاؤن کے بعد سے ایک نیا قانون یہ ہو گیا کہ پرمیشن کے ساتھ الجنہ میں جانا پڑتا ہے. پہلے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی اور پھر وہ موبائل کو دکھانا پڑے گا وہ پرمیشن پولیس والوں کو، تب آپ کو اجازت ملے گی. تو منتخب لوگ اور تھوڑے سے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ایک بار میں، اور 10-15 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. اطمینان کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے. یعنی پہلے پتہ ہی چلتا تھا نماز الجنہ پڑھنے کہاں پڑھنے، کچھ پتہ ہی اتنی جگہ ملتی تھی، ایک ہاتھ کے برابر جگہ ملتی تھی، اس میں آپ نماز پڑھنا ہے سجدہ کریے گا. ابھی اطمینان کے ساتھ آپ جیسے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے اور مسجدوں میں اطمینان کے ساتھ آپ وہاں 10-15 منٹ بیٹھ کر نماز پڑھیں. آپ یہ نئی چیز ان لوگوں نے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. آپ نے فرمایا دنیا کی 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی مسجد کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ آدمی وہاں قصد کر کے نیت کر کے کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں نماز پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اور کسی مسجد میں جانے کے لیے آپ نے اس لیے کہا کہ نہیں جانا چاہیے، اس معنی میں سمجھئے اس کو کہ یعنی اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ دنیا کے کسی اور مسجد میں ہم جائیں گے کہ یہاں سے ہم دلی جائیں مسجد نماز پڑھیں گے تو وہاں جمعہ کا زیادہ ثواب ملے گا، یا ہم کہیں اور چلے جائیں وہاں جا کر کے جو ہے مکہ مسجد میں جا کے حیدرآباد میں پڑھیں گے تو وہاں زیادہ ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. یعنی کہیں کبھی آپ قصد کر کے جائیں اس لیے کہ وہاں زیادہ ثواب ملے گا تو یہ نہیں ہے. صرف 3 مسجد ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے. ہاں آپ دلی کسی کام سے گئے تو آپ وہاں جائیں نماز پڑھیں، آپ حیدرآباد گئے تو مکہ مسجد نماز پڑھیں، آپ بمبئی گئے تو بمبئی جائے مسجد نماز پڑھ لیں. لیکن سوچیں کوئی الگ سے اس کی فضیلت تو ایسا نہیں ہے. دنیا کی ساری مسائل جو فضیلت 3 مسجدیں اس سے مستثنا اللہ کے رسول نے قرار دی، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ہاں مسجد قباء کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا تذکرہ بھی ہو، مسجد قباء کا جو تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد قباء جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کو عمرے کا ثواب ملے گا. آپ مکے میں ہیں تو آپ عمرہ کر رہے ہیں، ہم مدینے چلے گئے تو وہاں عمرہ تو نہیں کر پائیں گے. ایسی صحابہ کرام جب مکے میں تو عمرہ کرتے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اب مکہ بھی آنے بھی پابندی ہے، اب عمرہ کہاں کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، الصلاۃ فی المسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. تو ابھی بے شمار لوگ جانے لگے، پہلے لوگ نہیں جاتے تھے مسجدوں پر، صرف زیارت کے لیے جاتے تھے. ابھی بھیڑ ہوتی ہے، بے شمار لوگ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے، اشراق چاشت کا جب وقت ہوتا ہے، بے شمار لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جو جانا چاہے اس کو چاہے کہ باوضو ہو کے جائے، یا تو اپنے روم سے وضو کر لے یا مسجد نبی میں وضو کرے اور اس کے بعد پھر مسجد قباء جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. وہاں پر بھی جا کے وضو کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اس مسجد کے بارے میں یہ فضیلت ہے. اب لوگ جانے لگے ہیں، گاڑیاں لگی ہیں، 2 ریال کی گاڑیاں کرایہ لیتا ہے، 2 ریال جانا 2 ریال آنا، تو 4 ریال میں 1 عمرہ ہو رہا تھا، 4 ریال میں 1 عمرہ ہو جاتا ہے. تو اب ایک تعداد ایک بھیڑ ہے، ورنہ شروعات میں تو لوگ نہیں ہوتے تھے، بالکل خالی مسجد ہوتی تھا کوئی جاتا تھا. اور اب ماشاءاللہ ایک جذبہ پیدا ہو لوگوں میں، مدینہ پہنچنے کے بعد یہ والا عمرہ خوب کر رہے ہیں لوگ، اور جانا بھی چاہیے. کرایہ بھی سستا ہے، آج جانا چاہیے، روز آنا جانا چاہیے. نہیں تو کم از کم سنیچر کے دن چلا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل میں تشریف لے جاتے تھے، سواری پر تشریف لے، جس راستے سے اللہ کے رسول یعنی مسجد نبی سے جنوب کی طرف ہے تو آپ پیدل تشریف لے جاتے تھے. ابھی حکومت نے بہت خوبصورت راستہ بنا دیا پیدل جانے والا، بہت خوبصورت راستہ بنا دیا کہ آپ اس راستہ پہ چلے جائیں اور سیدھے آپ مسجد جو ہے قباء پہنچ جائیں گے پیدل میں. تقریباً 2 میل کا فاصلہ ہے وہاں سے. اس کا نام رکھا ہے درب السنہ، یعنی سنت والا راستہ. اس راستہ بہت خوبصورت راستہ ہے، دونوں طرف دکانیں بنائی گئی ہیں کہ ہر چیز خریدتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں، واپسی خریدتے ہوئے آپ آ سکتے ہیں. دکانیں بنائی گئی، بڑا خوبصورت راستہ بنا دیا گیا درب السنہ کے نام سے. قباء جانے کے لیے پیدل اگر کوئی جانا چاہے تو وہ راستہ اختیار کر سکتا ہے. تو مسجد نبوی کی یہ فضیلت ہے
کہ جو وہاں 40 نمازیں پڑھ لے اس کی فضیلت اور دیگر مسائل کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی 1000 گنا فضیلت ہے. کہیں بتاتے ہیں 50,000، لیکن حدیث جو الفاظ ہے 1000 دیگر مسائل کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 روپیہ. نماز پڑھنے کے بعد سلام کرنے کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی جاتا ہے، جانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا چاہیے. وہاں جانے پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جو ندامت کے آنسو نکلتے ہیں وہاں پر، ایک گنہگار امتی، ایک بھاگا ہوا غلام جس طریقے سے پکڑ کر کے آقا کے سامنے لائے گا، اسے جو کیفیت ہوگی. غلطی کر کے کوئی بھاگا ہو کوئی غلام اور اس کو پکڑ کر کے پھر آقا کے پاس لائے جائے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس تصور کے ساتھ جائے گی گنہگار امتی، بھاگا ہوا غلام وہ پھر آقا کے سامنے آ رہا تو بالکل ڈرا ہوا، سہما ہوا، سر جھکائے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے. وہ تانگ جھانک نہیں کرے گا کہ یہ دیکھے گا وہ دیکھے گا، تانگ جھانک نہیں کرتا. پھر وہ ابھی لوگ یہ بھی بےعدبی کر رہے ہیں، وہاں پر تانگ جھانک کرتے رہتے ہیں. اور یہ موبائل تو وہاں بھی چلتا ہے، ایک نیا طریقہ ہے، موبائل میں سلام کرواتے ہیں لوگ. ویڈیو کالنگ کرتے ہیں کہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کروں وہاں سے موبائل سے، تو گھر والوں سلام کرواتے ہیں. ایک نئی چیز بھی وہاں ہو رہی ہے. وہاں تو باہدم ہو کے جانا چاہیے، یعنی سر کے بل جانے کی جگہ ہے. شور نہیں ہونا چاہیے وہاں سے، باہدم ہو کے جانا چاہیے وہاں سے اور جانا چاہیے. یعنی بہت سے لوگ نہیں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں نہیں، جانا چاہیے. آپ نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی. جس نے حج کیا اس کے بعد میری وفات کے بعد اس نے میرے قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات سے زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی کیفیت الگ ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. اور سارے انبیاء حیات سے ہے. جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سلام کرتا ہے بذات خدا اس کا جواب دیتے ہیں. ایک گنہگار امتی کے لیے بڑی کیا سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آقا اس کے سلام کا جواب براہ راست اس کو دے رہے ہیں. سلام کرتا ہے تو آقا خود جواب دیتے ہیں براہ راست اسے. آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے میرے قبر کی زیارت اس کے لیے میری شفاعت واجب. تو جو وہاں پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ حجرہ عائشہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو بیٹی تھی حضرت عائشہ ان کا حجرہ تھا وہ. اور جہاں پر آپ کی وفات ہوئی وہیں پر نیچے آپ کی دفن بن گئی. لوگ پریشان تھے حضور کو دفن کہاں کیا جائے. صدیق اکبر نے فرمایا نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں کو دفن کیا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ حل ہوگا فوراً، کیونکہ خلیفہ بننا تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یہ فوراً مسئلے کا حل رکھا ہوا اور یہ حل ہوا. جس جگہ آپ کی وفات اسی جگہ آپ کی قبر مبارک بنا دی. چاروں طرف جالیاں لگی ہوئی ہیں، دروازے اس جالیوں میں ہیں. چاروں طرف دروازوں کا نام ہے باب التوبہ ہے، باب التہجد ہے، باب الوفود ہے، باب فاطمہ ہے. جو زائر سلام جہاں سے عرض کرتا ہے کھڑا ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس طرف کا جو دروازہ اس کا نام ہے باب التوبہ. پھر اس کے بعد داہنی طرف جانے کے بعد جو حصہ ہے جو دروازہ اس کا نام ہے باب التہجد. اس کے پیچھے کا جو حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک جس طرف ہے ادھر کا جو دروازہ اس کا نام ہے باب فاطمہ. کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مکان وہیں پر تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مکان وہیں پر تھا اس لیے اس کا نام ہے باب فاطمہ. اور پھر بائیں طرف جب آئیں گے آپ گھوم کر کے یعنی ریاض الجنہ کی طرف سے جب آئیں گے جو دروازہ ہے اس دروازے کا نام ہے باب الوفود. تو اس طریقے سے یہ مسجد ہے. لوگ کہتے ہیں کشمیر کو دیکھ کر کے کہ اگر جنت ہوتی تو یہاں ہوتی یہاں ہوتی یہاں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کشمیر کو دیکھ کر کے. لیکن کہنا چاہیے اگر دنیا میں کہیں جنت ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم کہیں جنت ہو سکتی ہے دنیا میں تو مدینے میں ہے. وہ مسجد نبوی ہے. وہاں کا نظارہ آپ جا کر دیکھیں. وہاں کا نظارہ کتنا خوبصورت نظر کہیں نظر نہیں آئے گا. اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ مدینے میں ہے. یہ مسجد نبی کی تاریخ تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے.
وہاں کا ایک انسائکلوپیڈیا کے سامنے بیان کیا گیا ہے، وہاں کی بہت چیزیں ہیں، وہاں پر بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو آدمی وہاں جائے، اور جن کو اللہ نے توفیق دے ہے پیسہ تو جانا چاہیے، ان کو جانا چاہیے، باقاعدہ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، اور بار بار اللہ توفیق دے تو بار بار جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج چاند نکل آئے، چاند دیکھنے میں بھی تمام ہوا، چاند ہو سکتا نکلے، اور سعودی عرب میں تو کل چاند ہو گیا ہے، تو آج یہاں زیادہ امکان ہے آج یہاں چاند نکلے گا۔ چاند نکلنے کے بعد حدیث بات میں آتا ہے جن کا نیت قربانی کرنے کی ہو وہ ناخن نہ کاٹیں، وہ بال نہ کاٹیں، تو یہ سب آج فارغ ہو جائے آپ مغرب سے پہلے ان چیزوں سے، تاکہ ایک طریقے مشابہت اختیار کر لیں، حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں ہم۔ انشاءاللہ اس تعلق سے پھر بیان ہوگا، آئندہ ہم انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سننا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔